بھلائی کا بدلہ صرف بھلائی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اسی طرح میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنا، اس کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنا، احسان کرنا، اس کا کتنا اچھا پھل اور کتنا اچھا بدلہ اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ ایک واقعہ میں سناتا ہوں، یہ بھی بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر 3 لوگ کہیں راستے میں سفر کر کے جا رہے تھے۔ وہ راستے میں سفر کر رہے تھے، اسی درمیان بیچ راستے میں تھے کہ بہت تیز آندھی اور بارش آ گئی۔ بہت تیز آندھی چلی اور بارش برسنے لگا۔ اتنے میں وہ لوگ ایک پہاڑ کے گوفے میں اور پہاڑ کے گڈھے میں، جس کو غار کہتے ہیں، اس غار کے اندر پناہ لیا، اس میں سہارا لیا۔ اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر کا چٹان اس غار کے منہ میں آ گرا اور وہ تینوں کے تینوں اس گڈھے کے اندر بند ہو گئے۔ اب بیچاروں کو نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، اس کو سوائے موت کے اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے کہ پتھر اتنا بھاری تھا، اتنا بڑا تھا کہ اس کو ہلا بھی نہیں سکتے تھے۔ اب ان تینوں نے مشورہ کیا کہ ہم میں سے جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے اور جو بھی نیک عمل کیا ہے، اس کو وسیلہ بنا کر کے اللہ کے پاس دعا کیا جائے۔ اب ان تینوں نے میرے بھائیوں دعا کرنا شروع کیا۔ ان میں سے ایک وہ بندہ تھا جو بندہ کہنے لگا، یا میرے پروردگار عالم، میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور بکری چرا کر کے شام کو جب گھر آتا تو سب سے پہلے دودھ دو کر میں اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکری چراتے ہوئے بہت دور کو نکل گیا، گھر واپس آیا تو دیکھتا ہوں کہ ماں باپ سو چکے ہیں۔ میں نے بکری کا دودھ دوہا اور دوہ کر کے ان کے سر کے پاس کھڑا ہو گیا، ان کو جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور میرے بال بچے بھوک سے میرے پیر کے نیچے رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میرے ماں باپ کو پہلے پیے اس کے بعد میں اپنے بچوں کو پلاؤں۔ یا میرے پروردگار عالم، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، مولا اس پتھر کے چٹان کو تو ہٹا دے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کی یہ دعا کو قبول فرمایا اور پتھر کے چٹان کو ہٹا دیا۔ اور 2 لوگ تھے، ان لوگوں نے بھی دعا کیا، لیکن یہاں چونکہ اپنے ماں باپ کی خدمت کا جو نیکی ہے اور بدلہ ہے، ذرا سا آپ غور کریں کہ پروردگار عالم ڈائریکٹ اس کا فلافل دنیا میں دے دیتا ہے، اس کا بدلہ اللہ دنیا میں دے دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر ارشاد فرمایا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ صرف بھلائی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ میرے بھائیوں، جیسا آپ سلوک کرو گے، جیسے اپنے ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کرو گے، اسی طرح تمہارے ساتھ بھی برتاؤ ہوگا۔ آج اگر تم اپنے ماں باپ کے پیر دباؤ گے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے، آگے تمہاری نسلیں، تمہارے بچے بھی تمہاری خدمت کریں گے، اور اگر تم اپنے ماں باپ کو آج نہیں مانو گے تو تمہاری اولاد بھی تم کو آگے جا کر کے نہیں مانے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں،
اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے میرے بھائیوں، اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے راوی عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ الا اخبرکم باکبر الکبائر، قالوا بلا یا رسول اللہ، قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا، وہ میرے صحابہ، کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی کیوں نہیں، ضرور ہم کو بتائیے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو، شرک، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور نمبر 2 پر حقوق الوالدین، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، اپنے ماں باپ کی باتوں کے مطابق نہ چلنا، یہ شرک کے بعد دوسرے نمبر بڑی گناہ میں سے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ، اگر اللہ نے تم کو موقع دیا ہے تو اپنے ماں باپ کو اللہ کی نعمت سمجھ کر کے اس کی خدمت کرو۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اگر ماں باپ راضی ہے تو رب بھی راضی ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کو تم ناراض نہ کرو، اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرو، ان کا دل نہ دکھاؤ میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے ایک بہت ہی مشہور واقعہ سورہ مسلم کے اندر، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر چڑھ رہے تھے۔ پہلے سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے کہا آمین، دوسری سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے کہا آمین، تیسری سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے کہا آمین۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، خلاف معمول آپ سے آج ایک بات سنا ہوں۔ بولے کیا بات ہے؟ بولے آپ نے کبھی بھی ممبر رسول پر چڑھنے سے پہلے یا چڑھتے وقت آمین نہیں کہا، لیکن آج آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، او میرے صحابہ سنو، میرے پاس سے جبریل امین آئے تھے اور اس نے آ کر کے کہا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اور ان کی مدد کر کے اور ان کے ساتھ احسان کر کے اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا سکا، تو ایسا انسان ہلاک و برباد ہو جائے۔ میں نے کہہ دیا آمین۔ اللہ اکبر میرے بھائی۔ تو اگر ہمارے ماں باپ ہمارے پاس ہوں، بڑھاپے کی حالت میں ہوں، تو ان کی خدمت کر کے، ان کی مدد کر کے، ان کے اوپر احسان کر کے اپنے آپ کو جنتی بنائیں، اپنے آپ کو جنتی بنائیں۔ ورنہ اگر آپ اس کو ناراض کرو گے، ان کا دل دکھاؤ گے، تو میرے نبی نے جو بد دعا کیا، بچ کے نہیں جاؤ گے میرے بھائیوں، نہیں بچو گے۔ دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کا ضرور خیال رکھو۔ ان یہود و نصارہ کی طرح سے، ان کافر اور مشرک کی طرح سے ان کے ساتھ ویوہار نہ کرو، ان کے ساتھ تعلق نہ کرو، اس لیے کہ آج یہود و نصارہ کا یہ سسٹم بنا ہوا ہے کہ جب ان کے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اس کو لے جا کر کے اولڈ ہاؤس اور جا کر کے بوڑھے گھر کے اندر جا کے ڈال دیا جاتا ہے، اور ان کی حال بھی نہیں لی جاتی، خیریت بھی نہیں لی جاتی میرے بھائیوں۔ ماں باپ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا کہا ہے کہ اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہیں، اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہیں، ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہیں۔ ماں ایک ایسی نعمت ہے کہ جب دربار الہی میں دعا کرتی ہے اپنے اولاد کے لیے تو اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔
اور ماں ایک ایسی نعمت ہے جب غصے میں آتی ہے تو اپنے بچے کو نہیں رلاتی ہے بلکہ خود رو لیتی ہے۔ اگر آپ کی بیوی آپ پر غصے میں آ جائے تو کھانا نہیں بنائے گی، اگر آپ کی بیٹی غصے میں آ جائے تو آپ کا کپڑا نہیں دھوئے گی، اگر آپ کی بیوی غصے میں آ جائے تو پھر آپ سے بات بھی نہیں کرے گی۔ لیکن ماں جب غصے میں آتی ہے تو آپ سے بات بند نہیں کرتی، آپ کا کھانا بند نہیں کرتی، اگر کرتی ہو تو خود سے رو کر کے اپنے آپ میں صبر کر لیتی ہے۔ یہ ماں ہے۔ یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تلک نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ ماں کا قرض، ماں کا دینا، ماں کا دھار اتنا بڑا ہے کہ زندگی بھر اگر ہم اس کی خدمت کریں میرے بھائیوں، تو ماں نے بچے کو جنم دیتے وقت جو 1 منٹ کی تکلیفیں برداشت کی ہے، ہم ساری زندگی اس کی پیر دبا کر خدمت کریں پھر بھی ہم اس کی خدمت کو اور ان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے، ہم اس کا پورا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور میں جب تک نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ جب بچہ کہیں باہر رہتا ہے، جب بیٹا کہیں بدیس سے گھر آتا ہے تو ماں اللہ کے دربار میں یہ دعا کرتی ہے، میرا بچہ کیسے گھر پہنچے گا؟ یا پروردگار عالم اس کو راستے میں کوئی تکلیف نہ ہو، اس کے سفر میں کوئی تکلیف نہ ہو، اس کو کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اللہ میرے بچے کو صحیح سلامت تو گھر تک پہنچا دے۔ جبکہ آپ کی بیوی، آپ کے بچے کیا انتظار کرتے ہیں؟ میرے ابو آئیں گے تو مٹھائی لائیں گے، میرے ابو آئیں گے تو کپڑا لائیں گے، میرے ابو آئیں گے تو جوتا چپل لائیں گے، اور میرے شوہر آئیں گے تو پیسہ لائیں گے۔ بیوی انتظار میں بیٹھی ہے، بیوی انتظار میں بیٹھی ہے کہ شوہر آئیں گے تو مارکیٹ لے کر کے جاؤں گا، ساڑی خرید کے لاؤں گا، نئے نئے ڈریس خریدوں گا، موبائل خریدوں گا، اور ماں انتظار کر رہی ہے کہ میرا بیٹا صحیح سلامت گھر پہنچ جائے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا میں ماں کے سوا کوئی بھی آپ سے محبت کرتی ہے تو اس کا ایک مطلب ہے، بغیر مطلب کے دنیا میں آپ سے کوئی محبت کرنے والے نہیں ہیں سوائے اپنے ماں باپ کے، سوائے اپنے ماں باپ کے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھو، اپنے ماں باپ جب بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کی عزت کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی بنا لو، یہ بہت اچھا موقع ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم تو ہم تمام لوگوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔